اور آپ کو دیکھ دیکھ کے لوگ بھی انویسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. آپ کی نظر میں یہ بندہ ویل ڈن, بہترین, لیکن اس کا آنکڑا ہو گیا کسی خاتون کے ساتھ. اب اس کی بیوی سے جا کے پوچھو کہ یہ بندہ کیسا آدمی ہے, وہ کہے گی انتہائی درجے کا نالائق آدمی ہے. لیکن کیا اس نالائقی کی بیس پہ آپ اس سے پارٹنرشپ ختم کر دو گے؟ بولو نا, نہیں. کیوں؟ آپ بولو گے میرے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میری نظر میں یہ بندہ بہت اہم ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ بندہ, میرا یہ پارٹنر میرے لیے بہت اہم ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ بیوی نے خلا لے لیا اس سے. اب آپ کی جوان بیٹی ہے اور اس کے لیے رشتہ بہت ہی سوٹیبل ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اتنا اچھا ہے اپنی بیٹی اس کو رشتے میں دے دے. آپ کہیں داماد بنانے کے لیے غیر اہم ہے, بالکل بھی اہم نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں سے اس کے کیا ہیں, بولو, تعلق. تو داماد بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل بھی میں اس کو ویلیو نہیں دیتا. بزنس کے لحاظ سے میں اس کو بے تحاشا ویلیو دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ایک ہی چیز ایک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہوتی ہے, دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی, 2% کی حیثیت نہیں ہوتی اس کی. تو میرے بھائی یہ سائنسی ترقی اس دنیا میں لائف کو انجوائے کرنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لائف کو انجوائے کرنے کے لحاظ سے یہ کیا ہے, بولو, بہت اہم ہے. اس نے انسانوں کو بڑا انجوائے کرایا ہے. لیکن انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا, اگر وہ کام ہی انجوائمنٹ ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ کام انجوائمنٹ نہیں ہے, وہ کام کچھ اور ہے, جس پرپس کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کے لیے سائنسی ترقی کی 2% کی حیثیت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی سائنسی ترقی نہیں کی, ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ اور ترقی ساری فرعون نے کر لی تھی. ہادہ الانہار تجری من تحتی, اور جو احرام مصر اب تک بنے ہوئے ہیں پیغمبروں نے, ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے بنائے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کسی کافر نے بنائے ہوں. ترقی تو میرے بھائی قارون نے کی تھی. بزنس میں اس زمانے کا سب سے بڑا ارب پتی تاجر کون تھا؟ قارون. اور مسکین ترین انسان موسیٰ علیہ السلام. تو ترقی کے لحاظ سے کامیاب کون تھا؟ مادی ترقی کے لحاظ سے قارون تھا. لیکن آخرت کے لحاظ سے کون کامیاب تھا؟ جو پرپس تھا لائف کا, جس کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے, اس پہ موسیٰ علیہ السلام پورے اتر رہے تھے, قارون پورا نہیں اتر رہا تھا. تو مذہب نے ہمیں بتایا موسیٰ کلیم اللہ غریب اور مسکین ہو کے کامیاب ترین انسانوں میں, قارون ارب پتی اور ترقی کی انتہا کو پہنچ کے بھی ناکام ترین انسانوں میں تھا. آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ تو مذہب نے ہمیں یہ ثبوتوں کے ساتھ یہ ہمارے سامنے بات واضح کی ہے, تم بنے نہیں ہو, بنائے گئے ہو. جو بنایا گیا ہوتا ہے اس پہ پرپز اس کا چلتا ہے جس نے بنایا ہے. خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے, اپنی مرضی کی زندگی گزارتے, ہم نے بنایا ہے, ہم بتائیں گے تمہیں کس کام کے لیے بنایا ہم نے. وہ کام کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے, اس کام پہ پورے نہیں اترتے, ترقی کرتے کرتے مریخ تو کیا اس سے بھی آگے نکل گئے, ناکام ہو تم. اب یہ بات سائنسدانوں کو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن میں. اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کی جو تھوڑی سی ظاہری چمک دھمک ہے نا اس سے متاثر ہیں. دنیا کی ظاہری چمک دھمک سے کیا ہے متاثر؟ وہ ظاہری چمک دھمک کیا ہے؟ بلڈنگیں, عمارتیں, اڑتے ہوئے جہاز, فلائی کرتے ہوئے راکٹ, صحیح ہے نا, اور لیب اور بڑی بڑی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں. او بھائی یہ سب کا انجام قبرستان ہے, اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ جو دنیا کو ترقی دے سکتے ہو, زمین کی عمر تو لمبی ہے, لیکن زمین میں جو انسان ترقی کر رہے ہیں, میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مکھنچو بن جاؤ, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. وہ بھی ضروری ہے بھائی. اگر مادی ترقی ہوتی تو آج ہم مسلمانوں کا یہ حشر تھوڑی ہوتا. جو ہمیں کمپیئر کیا جا رہا ہے جاپانی اور ہم, یہ اس لیے ہم برباد نہیں ہے مذہب ہے, اس لیے کہ ہم نے تو مادی ترقی کی نہیں ہے نا. ایک آدمی کپڑے ہی میلے پہنے گا تو برا لگے گا نا دیکھنے میں. تو یہ مذہب کی وجہ سے تھوڑی ہے, اور یہ ہے بھی ہمارے حکمرانوں کی نااہلی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا. یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. ابھی وہ دیکھو صحافی ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, بیچ بیچ میں مولویوں پہ پتہ نہیں کیوں چھکے چوکے لگاتے رہتے ہیں. ابھی ان کے کلپ آیا ہے کہ آج تک کسی مولوی نے کوئی پنکھا ایجاد کیا. کیا کیا ان مولویوں نے؟ بھائی صاحب بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے جب ہماری خلافتیں تھیں, اس وقت انجینئرز بھی ہمارے ہوا کرتے تھے, سائنٹسٹ بھی ہمارے, ایک ہی چھت میں دین دنیا دونوں تعلیمات چلتی تھی. جب انگریز آیا ہے اس نے سب سے پہلے زبان تبدیل کر دی, تعلیمی زبان انگلش کر دی. تو جتنے پڑھے لکھے مسلمانوں میں لوگ تھے وہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ان کی تعلیم کی 2% کی حیثیت بولو نہیں رہی, اور سب کچھ چھین لیا ہم سے. تو علماء نے دینی تعلیم کو فوکس کیا اور دینی علوم کو بچا لیا جو ان کا ہدف تھا. آپ آئے یونیورسٹیوں کی طرف جو لبرل لوگ ہیں, اور سائنسی علوم کا بیڑا غرق کر دیا الحمدللہ انہوں نے. تو یہ پنکھے اور استریاں اور ہوائی جہاز یہ مولویوں کا ہیڈک نہیں ہے, یہ یونیورسٹیوں میں جو آپ جیسے لبرل لوگ ہیں نا, یہ ان لوگوں کی کام ہے سارے.
نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. یہ مولویوں نے تھوڑی, یہ ہمارا تھوڑی قصور ہے کہ ہم نے پنکھے نہیں بنائے اور میں ہوائی جہاز نہیں بنائے. پنکھے مدرسوں میں تھوڑی بنتے ہیں, گاڑیاں مدرسوں میں تھوڑی بنتی ہیں. یہ ٹاپک تو انجینئرز اور سائنٹسٹ کا ہے نا, اور یہ یونیورسٹیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ آپ یونیورسٹیوں کا مذاق اڑا رہے ہو. تو آپ یہ مولویوں پہ بلی مت ڈالو. آپ بولو کہ یہ کس کا کام ہے؟ پروفیسروں کا کام ہے جو دنیا پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے. تو آج جو ہم جاپانی کے سامنے اتنے قسم پرسی کی حالت میں نظر آ رہے ہیں, تو بھائی وہ تو مولوی بھی نظر آ رہا ہے, سائنسدان بھی نظر آ رہا ہے, وہ تو سارے کی جیسے نظر آ رہے ہیں. اس کا قصور مولاناؤں کا یا مذہب کا نہیں ہے, وہ قصور کس کا ہے؟ آپ کے تعلیمی نظام کا. میں نے بھی جمعے کے بیان میں کہا تھا نا, میں انٹر کے پیپر سندھ میں دے رہا تھا کراچی میں, اور ایگزامینر خود ہمارے سامنے کتابیں لا کے رکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا 50 روپے دے دو. تو یہ کتاب کس کی ہوئی؟ آپ کی ہوئی. ہر سوال کا جواب اس کتاب میں. یہ آپ کے تعلیمی, یہ کوئی مولوی تھوڑی چلا رہا تھا, کوئی مولوی بھی نہیں تھا وہ ایگزامینر کے طور پہ. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن خدا کا واسطہ آپ یہ مولویوں کو بات بات پہ جو آپ رگڑ رہے ہوتے ہیں نا, تھوڑے دنوں کے بعد یہ چھوڑ دیں آپ. یہ اچھا کام, کچھ غلطیاں مولویوں کی ہیں وہ میں مانتا ہوں, لیکن ایسا لگتا ہے آپ کہ جب سنو گھما پھرا کے مولاناؤں پہ لا کے ٹھوک دیں گے آپ. پنکھے نہیں ایجاد کیے اور فلانا نہیں ایجاد کیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. مولویوں کا کام ہے پنکھے بنانا. ہمیں تو ابھی تک ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں ہے, حالانکہ میری زندگی گزر گئی ٹماٹر خریدتے ہوئے. جب سے میری شادی ہوئی ہے اس وقت سے ٹماٹر خرید رہا ہوں میں, اور خریدتا جا رہا ہوں. کل گھر والوں نے کہا ٹماٹر بہت مہنگا ہو گیا. میں نے کہا منڈی سے لے کر بندے کو بولا منڈی سے, لیکن ابھی تک مجھے ریٹ معلوم نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دماغ دوسرے کاموں میں اتنا پھنسا ہوا ہے. ہم پنکھے کیسے بنائیں گے میرے بھائی بیٹھ کے؟ کہہ رہے مولویوں نے پنکھے نہیں بنائے اور مولویوں نے یہ نہیں بنایا. پتہ نہیں پنکھے کی مثال دیا یا ایئر کنڈیشن کی یا کسی مشین کی, کیا ایجاد کیا ان مولویوں نے؟ تو بھائی ایجاد کے لیے تمہاری یونیورسٹیاں ہیں, انہوں نے دھیلے کا کام نہیں کیا. کچھ تھوڑا بہت کیا بھی ہے, لیکن جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے آپ کے, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو آپ لوگ حکومتیں بناتے ہو وہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو کہتا ہے جاؤ امریکہ جاپان جا کے کماؤ پیسہ, یہاں کیا کرنا ہے. تو خیر, تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا, یہ ہلکا نہیں ہے. یہ آپ کو آپ کے مقصد حیات. تبھی نبی نے جن صحابی کو یہ کہا نا کہ کھجور میں نر ماجا کھجوروں کو نہ ملاؤ, کہا نا نبی نے, ان صحابی کے لیے تو ان کی تو سارا کاروبار ہی کھجور کے درختوں پہ تھا. ان کے جب کھجور کی پیداوار میں نقصان ہوا, انہوں نے جب نبی سے عرض کیا کہ نقصان ہو گیا, تو نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو اس کے بعد ان صحابی کے دل میں نبی کی حیثیت کم نہیں ہوئی. انہوں نے یہ نبی کو نہیں کہا جب آپ ہماری دنیا کے معاملات جانتے ہی نہیں ہیں, اس میں آپ ہمیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے, تو بھائی آپ کا ہماری ترقی سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ بھائی ہمیں پھر ہماری تو کھجور کی پیداوار جو ہے, ہمیں تو کھجور چاہیے بھائی, ہم تو پورے سال اسی کھجور پہ گزارا کرتے ہیں, اسی سے ہمارے بچے بھی پلتے ہیں, بچوں کے اس زمانے کے جو بھی اسکول اور جو ہے نا پڑھائی کا نظام ہوگا وہ سارا ہمارا تو اسی سے خرچہ پورا ہوتا ہے. جب آپ اس میں ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتے جو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, تو پھر ہم آپ سے گائیڈنس کیوں لیں؟ نہ وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک زندگی ہے, اس کے بعد قبرستان بھی ہے, اس کے بعد کیا ہے, اور اللہ آخرت میں یہ نہیں پوچھے گا کتنی کھجوریں پیدا کی اور کتنا پیسہ کمایا. اللہ یہ پوچھے گا جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اس کو فوکس کیا یا نہیں کیا. اور وہ مقصد تھا مجھے یاد رکھنا, میری عبادت کرنا, میرے احکامات کو فالو کرنا, میرے حلال کو حلال سمجھنا, میرے حرام کو حرام سمجھنا, جس چیز کا میں نے حکم دیا اس کو کر گزرنا, جس چیز سے میں نے روکا اس سے رک جانا. تو میرے بھائی یہ ٹاپک سائنسدانوں کے لیے غیر اہم ہے, اللہ کے لیے سب سے اہم یہ ٹاپک ہی ہے. اس لیے اللہ اپنے نمائندوں کو یہی علوم دے کے بھیجتا ہے. آئی کھوپڑی شریف میں بات, جمشید تمہاری سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ دیسی, یہ گھڑی بھی نہیں لگی ہوئی, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنا ٹائم بیان میں رہ گیا. وقت تو بتا دیں بھائی. 8:47. بس تھوڑا سا 2-4 منٹ میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اس لیے یہ جو ہمارے تبلیغی جماعتیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں نا گشت کرتی ہوئی, دنیا میں لوگوں کو سب سے فضول یہی لوگ لگ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے فضول لوگوں کو کون لوگ لگتے ہیں؟ تبلیغ والے. ایک صاحب بہت پڑھے لکھے, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ, امریکہ بھی گئے, جاپان بھی گئے, فرانس بھی گئے, اور بہت ایجوکیٹڈ, بڑے ذہین. ایک دن مجھے کہتے ہیں, میری عمر اس وقت ہوگی 20-22 سال, میں نیا مدرسے میں داخل, 18 سال عمر تھی میری, میں 17-18 سال کی عمر میں مدرسے میں آ گیا تھا. تو 1-2 سال ہوئے تھے مدرسے میں, میرے پاس آئے, بیٹھ کے موقع تلاش کرتے تھے کوئی مولاناؤں پہ طنز کرنے کا. تو مجھے کہنے لگے یار یہ جو مولانا لوگ ہیں انہوں نے اب تک کوئی ایجاد کیوں نہیں کیا, اور تمہارے مدرسے میں کوئی لیب ہے؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ تبلیغی جماعت کہتی ہے 3 دن کے لیے نکلو, تو ان کی نہ کوئی لیب ہے نہ کوئی, اب تک اتنا عرصہ ہو گیا تبلیغی جماعت کو, کوئی بھی چیز اب تک انہوں نے ایجاد نہیں کی ہے. کوئی بم بنا لیتے, کوئی انجیکشن ایجاد کر لیتے, پیناڈول کی گولی تک نہیں بنا سکے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہے یہ؟ تو اس لیے یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو خدا کو نہیں مانتے یا خدائی تعلیمات کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو دنیا میں سب سے فضول جماعت کون سی لگتی ہے؟ بولو, تبلیغ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نوح نازل کر دی, اور نوح علیہ السلام کی پورا 950 سال کا نقشہ اللہ نے سورہ نوح میں بیان کر دیا
کہ ان کی قوم کو بالکل وہی اعتراض تھا تبلیغ والوں پہ، ان کی قوم کو ان پہ بالکل وہی اعتراض تھا جو آج لوگوں کو کس پہ اعتراض ہوتا ہے؟ تبلیغ والوں پہ ہوتا ہے. وہ کہتے تھے بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار، نہ یہ ہمیں سائنس کی کوئی باتیں سکھا رہے ہیں، نہ یہ ہمیں زراعت سے متعلق کوئی گائیڈنس، نہ بارش کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، کوئی محکمہ موسمیات کھول لیا ہو انہوں نے، ہمارے کسی کام کے نہیں. یہ صرف ایک بات کرتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. واستغفروہ، اس سے توبہ استغفار کرو جو تم سے گناہ ہو گئے ہیں، استغفار کرو. تو یہ دعوت دے دیں. اور یہ بھی سمجھاتے تھے اگر میری بات نہیں مانو گے اللہ کا تم پہ عذاب آئے گا. کب آئے گا یہ بھی نہیں پتا ان کو، کوئی ڈیٹ بتا دیں. کہتے مجھے نہیں پتا کب آئے گا لیکن آئے گا، مجھے اللہ نے بتایا ہے. اتنا 950 سال اس قوم نے نوح علیہ السلام کو تنگ کیا ہے. اس قوم کی نظر میں سب سے غیر اہم شخص کون تھا؟ نوح علیہ السلام تھے، کیونکہ سائنسی علوم نہیں تھے ان کے پاس. ہوں گے تھوڑے بہت جو اللہ نے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہر شخص کو دیے ہوتے ہیں، یا کچھ ان کو زیادہ دے دیے ہوں گے معجزاتی طور پر، لیکن ان کا ٹاپک یہ نہیں تھا. لہذا وہ تاجروں کی بھی قدر کرتے تھے، وہ اپنے زمانے کے حکیموں طبیبوں کی بھی قدر کرتے تھے، وہ اپنے زمانے کے انجینئرز جو بھی تھے ان کی بھی قدر کرتے تھے، سول انجینئرز کی بھی قدر کرتے ہوں گے جو پہاڑوں کو تراش کے مکان بناتے ہوں گے. سب کی قدر تھی ان کی نظر میں. سب سے زیادہ بے وقت شخص اگر کوئی تھا معاذ اللہ تو کون تھے؟ نوح علیہ السلام. اور کمال کی بات یہ کہ نوح علیہ السلام بھی ان کی نظر میں سب سے غیر اہم، اور نوح علیہ السلام کو فالو کرنے والے بھی سب سے غیر اہم. وہ کہتے تھے انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح ہم آپ پر ایمان لائیں. سب سے پست، ارذلون کا اصل مطلب ہے ذلیل، سب سے ذلیل ترین پست ترین لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم آپ پہ کیوں ایمان لے کر آئیں؟ یہی تکبر، اسی گھمنڈ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. اور یہ بھی تانے دیتے تھے کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک